یوتھ سے مجھے قوی امید ہے کہ آج مجھے انڈیا کا ایجنٹ اور را کا پروردہ ثابت کر دیا جائے گا، لیکن سانو کی دشمن، وہ دشمن جس کو شاید صرف میں ہی اپنا دوست مانتا ہوں، بھارت نے ایک ایسا عوام دوست قدم اٹھایا ہے کہ شاید ہمیں بہت پیچھے چھوڑ دیا انفارچونیٹلی۔ کورونا کے پیش نظر بھارتی اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 30% کمی کر دی گئی ہے، اور سب سے زیادہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ کمی کوئی 1-2 ماہ کے لیے نہیں بلکہ پوری 1 برس کی مدت کے لیے بھارتی پارلیمنٹ نے، بھارتی صدر نے منظور کر لی ہے، جبکہ بھارتی پارلیمنٹ نریندر مودی کے دیش کے بالکل برعکس اس ایک ملک میں جس کا میں باسی ہوں، جس پر مجھے ناز ہے، جس پر مجھے فخر ہے الحمدللہ، جس کے اندر میرے بزرگوں کی ہڈیاں ثم الحمدللہ دفن ہے، اور جہاں میں بھی پیوند خاک انشاءاللہ العزیز جب کبھی بھی ہوا ہو ضرور جاؤں گا، اس ایک مملکت میں تبدیلی آ جانے کے باوجود نہ ہی ہماری پارلیمنٹ کو، نہ ہی پارلیمنٹ کے چیمپئنز کو، نہ ہی ہمارے وزرائے مملکت کو، نہ ہی ہمارے کوئی اور 30 مار خانوں کو کوئی ایک خیال ہے کہ اس قسم کی کوئی حرکت ہی کر گزریں۔ جب کبھی معاملہ ہوتا ہے تنخواہوں میں اضافے کا، بڑھوتری کا، تو نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی ہو یا کوئی اور جماعت، سب مل کر کے ایک ہی دسترخوان پر وہ کچھ کرتے ہیں کہ جس کا کوئی انسان گمان بھی نہیں کر سکتا، لیکن جب بات ہو عوامی مفاد کی، اس میں کچھ کرنے کی، تو پھر بڑے معاملات ہو جایا کرتے ہیں۔ جو چل رہا ہے چلنے دو، فارمولا لاگو ہے، رہ نام سائیں کا۔ میڈم یہ مجھے بتائیے، بھارتی وزیراعظم نے اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 30% کمی کی ہے، اور یہاں میرے ملک کی جو ایک خبر ہے وہ مجھے بتاتی ہے کہ وفاقی کابینہ میں رد و بدل کے بعد اب تعداد جو ہے وزیروں اور مشیروں کی وہ 47 ہو گئی ہے۔ میڈم یہ دونوں خبریں ایک دوسرے کا بالکل الٹ، بالکل متضاد نہیں ہیں، جو خبر پاکستان سے جاری ہونی چاہیے تھی وہ ہندوستان سے جاری ہو رہی ہے، کیا کہیں گی؟ نور العارفین، دیکھیں یہ میرے خیال میں آج کل کی ہی بات ہے، کیونکہ ہماری پنجاب اسمبلی میں تو تمام جو ہمارے ممبران ہیں انہوں نے پورے اپنے مہینے کی جو تنخواہ ہے وہ ڈونیٹ آلریڈی وہ کر چکے ہیں، اور اسی طرح سے حالانکہ اور بلکہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کی جو آرمڈ فورسز ہیں، نیوی ہے، آپ جی آرمڈ فورسز نے بالکل کیا، سیاستدانوں کو خیال نہیں ہے ان کے مقابلے نہیں، لیکن انہوں نے یا 2 دن کی یا 3 دن کی یا 4 دن کی اکارڈنگ ٹو گریڈ کی ہے۔ ہم لوگوں نے گریڈ کے مطابق نہیں کی، ہم نے پوری تنخواہ جو ہے وہ ڈونیٹ کر دی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو کوئی ہمارے پاس جو وسائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ استعمال کیے جائیں۔ تو آپ کو میرے خیال میں شاید مجھے نہیں پتا وہاں پہ کابینہ میں بھی آئی ایم شور ضرور لوگوں نے ڈونیٹ کیا ہوگا۔ اب اس کا اعلان کب کریں گے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن ہم نے پنجاب میں تو سب نے یہ کر لیا ہے۔ ایک مہینے کی سیلری ڈونیٹ کرنا اور 1 سال تک اپنی تنخواہوں میں 30% کمی کو برداشت کیے رکھنا، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک طرف سے آپ کو 100 روپے کا نوٹ دیا جائے اور دوسری طرف سے 1 لاکھ روپے کی بات کر دی جائے۔ میڈم یہ دونوں باتیں بالکل ایک دوسرے کے بس صریحاً خلاف ہیں۔ 1 مہینے کی تنخواہ ڈونیٹ کر دینے کا مطلب نہیں جی دیکھیں نور العارفین، پھر آپ کو چاہیے کہ یہ جو رول ہے پھر یہ سارے بیوروکریٹس پہ بھی لگنا چاہیے، آپ کے آرمڈ فورسز پہ بھی لگنا چاہیے، آپ کے باقی اداروں پہ بھی لگنا چاہیے۔ آپ حکومت ہے میڈم، آپ نے انیشیٹ کیوں نہیں کیا؟ میں یہی تو سوال پوچھ رہا ہوں۔ یہ باقی دیکھیں، نہیں حکومت کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کو ٹیکس پیئر کے پیسے سے تنخواہیں مل رہی ہیں، بیوروکریٹس کو بھی ٹیکس پیئر کے پیسے سے تنخواہیں مل رہی ہیں، ساروں کو بھی ٹیکس پیئر۔ تو اگر ٹیکس پیئر کا پیسہ آپ نے جو ہے وہ ڈونیٹ کر کے بچانا ہے تو پھر وہ رول ساروں کے لیے ہونا چاہیے نا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے بہت سارے پولیٹیشنز ہیں آپ جو بات کہہ رہی ہیں وہ آدھا سچ ہے، یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں کہ جو کچھ ہونا چاہیے، لیکن وہ کیا جا رہا آپ یہ بتانے پر تیار نظر نہیں آتی۔ میں آپ کی طرف آتا ہوں میڈم، تھوڑا سا توقف کیجئے گا۔ نہیں تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ سونے نہیں رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی مہینے کی تنخواہ کیوں آپ نے ڈونیٹ کیا ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ انڈیا کی، اب انڈیا نے اگر کیا ہے تو انہوں نے باقی جو وہاں پہ ہو رہا ہے کیا وہ بھی ایک آپ مثال سامنے رکھیں گے کس طریقے سے سڑکوں پہ وہاں پہ؟ میں یہی تو سب سے بڑا اعتراض ہے، کہ وہاں ایک اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا گیا اور یہاں میں بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہوں، وہ اتنا بڑا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، روز اٹیک کر رہا ہے، یہ بھی بہت بڑا کارنامہ کر رہا ہے نا انڈیا۔
یہ بھی نریندر مودی کی سرکار ہی کارنامہ کر رہی ہے. میڈم نریندر مودی میری خالہ کا لڑکا نہیں ہے, تھوڑا سا توقف کیجئے گا. اب آپ مجھے ہندوستان میں الجھا کر کے بات کو گول کرنے کے چکر میں تھوڑا سا ویٹ کیجئے میڈم, میں آپ کی طرف آتا ہوں. میڈم آپ کی طرف آؤں گا, تھوڑا سا ویٹ کیجئے, تھوڑا سا ویٹ کیجئے میڈم. اب آپ مجھے ہندوستان کی لنترانی میں الجھا کر کے آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گی کہ آپ کتنی بڑی انڈیا دشمن ہیں. تھوڑا سا توقف کیجئے گا, میں آپ کی طرف آتا ہوں. سینیٹر شاہین خالد بٹ صاحب, حضور والا میں آپ کی طرف آتا ہوں. سر پہلی مرتبہ آپ اس شو میں شرکت کا رسک اٹھا رہے ہیں, آپ کی ہمت کو داد دیتے ہوئے. جناب والا, جناب من, میں آپ سے بھی یہی سوال رکھنا چاہوں گا. سر ہماری حکومتیں, ہمارے قائدین, جس وقت نواز شریف صاحب برسر اقتدار تھے اس وقت بھی پاکستان میں ایک وبا آئی تھی, ایک ہیٹ ویو کی, اللہ معاف کرے پروردگار کبھی وہ دن دوبارہ نہ دکھائے پاکستانی عوام کو. اس نے ہمارا صبر آزمایا تھا, اور اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے سرزمین حجاز کا رخ انہوں نے اختیار کیا تھا. سر وہاں نوافل پڑھتی ہوئی ان کی ایک تصویر آج بھی جب میرے ذہن میں آتی ہے تو میرا خون کھولنے لگتا ہے کہ وہ ایک آدمی جس کو مسند اقتدار اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ عطا کی ہو تاکہ وہ اپنی قوم کو سرو کرے, اور وہ وہاں اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے بجائے مسجد نبوی میں جا کر کے اور نوافل کی ادائیگی کر رہا تھا. اس ایک بات سے یکسر قطع نظر کہ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, قرآن کریم کے احکامات اور ہمارے خلفائے راشدین کی زندگیاں کیا بتاتی ہیں. پھر یہاں انڈیا سے دوستی میں سر نواز شریف سرکار نے کوئی دقیقہ فروغ گزاشتہ نہیں کیا. سر کن الفاظ میں آپ اپنی جسٹیفیکیشن دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ جس تکلیف اور جس پریشانی میں اس وقت پاکستانی قوم ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ایک کو بڑھ چڑھ کر اپنی جو قابل کچھ کر سکتے ہیں وہ قربانی دینی چاہیے. صرف اپنا پولیٹیشن نہیں, ہر جو طبقہ ہے, جو فکر کے لوگ ہیں, ان کو اپنی طرف سے قربانی دینی چاہیے. لیکن مجھے صرف یہاں پہ آپ بات بالکل اتفاق ہے اس بات سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لیٹ ہو گئے ہیں تو ہم اس کے معذرت خواہ ہیں, ہر بندے کو دینا چاہیے. لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں کاپی کیٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی چونکہ نریندر مودی نے یہ بات کی ہے تو اس کے اپریشیٹو ہوتے ہوئے ہم اس بات کو شروع کریں. ہمیں اس سے پہلے کرنا چاہیے تھا, اور اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا, اور بھی زیادہ کرنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں آپ سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ سیاستدانوں کو بھی, اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سینٹ کے اندر ہم نے ایک ماہ کی, جیسے بتایا ہماری کولیگ نے کہ 1 ماہ کی انہوں نے سیلری ہم نے دے دی ہے, لیکن وہ کافی نہیں ہے. آئی ایگری ود یو, ہمیں اور بھی دینی چاہیے, اور انڈیا سے کہیں زیادہ دینی چاہیے. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے میاں صاحب کے بارے میں بات کی ہے, دیکھیے تھوڑا سا تعلق, کیونکہ مذہب کے بارے میں ہر آدمی کی اپنی اپنی ایک آپشن ہے کہ وہ کسی چیز کی جو اپریسیشن ہے, اس کی جو شکرانہ ہے, کس طرح ادا کرتا ہے. میاں صاحب ٹریڈیشنلی جب بھی ان کو کبھی کوئی کامیابی ہوئی یا کوئی مصیبت آئی, کوئی مشکل آئی, تو اس کی گائیڈنس کے لیے وہ سعودی عرب جاتے ہیں. ان کا یہ پہلے بہت دفعہ انہوں نے ایسا کیا. تو اس پہ تو میں کوئی بات نہیں کروں گا. باقی رہی دوستی کی بات ہندوستان سے, تو یہ مت بھولیے کہ ہندوستان کے لیے ہی ہم نے 6 دھماکے بھی کیے, وہ میاں صاحب نہیں کیے. اس وقت بھی وہ دوستی کا اظہار کر سکتے تھے, اور 6 کی بجائے اس کو پاس آن کر سکتے تھے, جبکہ اتنا پریشر بھی تھا. لیکن بات دوستی کی نہیں, ایک پالیسی کی بات ہے ان کی, اور بڑی ان کی ایک پالیسی ایسی تھی کہ ہم بالکل لڑائی لڑنا نہیں چاہتے تھے. اس کے قربانی دینے کے لیے یہ نہیں کہ ہم کشمیر کی قربانی دے کے تو اس کی بیس کے اوپر دوستی کرنا چاہتے تھے, ایسا کبھی نہیں ہوا. لیکن ہم اس وقت کے حالات کے مطابق اس خطے میں ایک لڑاکا قسم کا توقف اگر آپ فرمائیں تو میں عاجز دھامرا صاحب سے کی طرف سے ہوتا ہوا ہوں. عاجز دھامرا صاحب, سر آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی نور العارفین, میں آپ کو سن رہا ہوں. سر میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. حضور والا سر یہ مجھے بتائیے, سب سے پہلے تو آپ سے اظہار افسوس کرتا چلوں حضور, ابھی مجھے پروگرام کا انٹرو دیتے ہوئے اطلاع ملی وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب کی بہنوئی کی رحلت ہو گئی ہے. سر میری طرف سے, میرے ویورز کی طرف سے, ہماری پوری ٹیم کی طرف سے, بلکہ ہمارے پورے چینل کی طرف سے تعزیت قبول فرمائیے سب سے پہلے. دوسری جانب میں آپ سے ایک سوال جو پوچھنا چاہ رہا تھا. سر ببانگ دہل اعلان کیا تھا سندھ سرکار نے کہ کسی کو ملازمین کی برطرفی کی اجازت نہیں دی جائے گی, لوگوں کو راشن فراہم کیا جائے گا. راشن کی تقسیم کا طریقہ کار